وہ 100 جنگجو جنگ میں میدان میں رسول اللہ کے قریب پڑ گئے اور 100 کے 100 مل کے تلواروں سے حضور کے اوپر وار کرنا چاہتے ہیں. رحمت عالم ان سب کا مقابلہ فرما رہے ہیں. کچھ دیر بعد حضرت عمر کو جنگ لڑتے 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 خیال آیا اللہ اکبر یہ بہت بڑی پلان چل رہی. ان لوگ پورے مل کے الگ الگ ٹکڑیاں بنا کے پورے صحابہ کو جو حضور کے قریب رہتے ادھر سے عمر نے دیکھ کے حضرت عمر اب تلواروں پہ تلوار نہیں چلائے, پیٹوں پر پیٹوں پہ تلوار چلاتے چیرتے پھاڑتے ان کو نرغے کو نکال کے حضرت عمر وہاں سے نکلے اور جو ہے دیکھ ان سب کو چھوڑو سب رسول اللہ کی طرف آؤ. حضرت عمر وہ جو رسول اللہ سے مقابلہ کر رہے تھے وہ نرغے کو چیرتے ہوئے پھاڑتے ہوئے اندر گھسے, اس کے جا کے رسول اللہ کے سامنے کھڑے ہو گئے. رسول اللہ کے سامنے کھڑے ہو گئے. اب کھڑے ہو گئے تو صاحب اب دیکھیے میں ادھر ہوں آپ ادھر ہیں, اب دشمن ادھر ہے تو آپ کا چہرہ کدھر ہونا دشمن سے مقابلہ کر رہے ہیں دشمن کی طرف ہونا نا. حضرت عمر کا چہرہ اس جنگ میں اس نرغے میں دشمن کی طرف نہیں تھا رسول اللہ کی طرف تھا. رسول اللہ کی طرف چہرہ کر کے سب پیچھے پلٹ کے یوں مار رہے تھا. رسول اللہ بولے عمر وہ شدت سے حملہ کر رہے ہیں پیچھے پلٹو تمہاری پیٹھ چھنی ہو رہی ہے زخم تیزی سے پڑ رہے ہیں. تو حضرت عمر نے کیا کہا مسلمانوں سنو. حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ عمر گردن کٹوانا گوارا تو کرے گا مگر اپنے نبی کو پیٹھ بتانا گوارا نہیں کرے گا. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت عظمت مصطفیٰ. مسلمانوں صحابہ نے نبی کا ایسے ادب کیا ایسے ادب. میدان جنگ میں بھی رسول اللہ کو پیٹھ بتا کر دشمن سے مقابلہ کرنا گوارا نہیں کرے. کہا یا رسول اللہ جان جاتی ہے تو چلی جائے مگر عمر اپنے نبی کو پیٹھ نہیں بتائے گا. اللہ اکبر. ایسے ادب والے غلاموں کا ماننے والے ایسے بے ادب تھوڑی ہوتے. انہیں بول ذرا بیٹھ کے نبی کو علم غیب نہیں ہے نبی ہماری طرح ہے نبی کو پیٹ کے پیچھے کی خبر کہاں سے لایا رے بھائی عقیدہ. اچھا یہ نبی کو علم غیب نہیں ہے امام بخاری بولے کیا بولے تو لا کے دینا رے بھائی میں بھی پڑھنے کے لیے منتظر ہوں. نبی کو پیٹ کے پیچھے کی خبر نہیں. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ بولے کیا نبی ہماری طرح ہے کیا. امام شافعی امام طحاوی امام احمد بن حنبل امام مالک جنہوں نے حدیثوں کی دنیا سے اس سمندر سے موتیوں کی طرح چن کے صحت و سلامتی سے نکالا کیا انہوں نے یہ عقیدہ دیا. کہاں سے لائے یہ منحوس عقیدے کہاں سے لائے یہ ظالم عقیدے جو برباد کر دے. وہ لوگوں کے 5 وہ لوگوں کے 5 ان کے 5 ان کے 25 ہمارے لوگ امت بانٹ کے رکھیے پوری امت فتنوں میں مبتلا کر کے پوری امت. بولے بھالے مسلمان بیچارے کاروبار کرنے والے ترکاری بیچنے والے آٹو چلانے والے پان ڈبے کا کاروبار کرنے والے کرانہ اسٹور چلانے والے روز مرہ کی زندگی میں کچھ تو بھی بیچ لے کے کچھ تو بھی کھا لینے والے پکڑ کے حوالہ بنا کے نمازی بنانے کے چکر میں اس کو نمازی نہیں جہنمی بنا کے چھوڑ دیا. ارے بے وقوف کیا ملا تیرے کو تو امت کو جو ہے آقا سے توڑ دیا کیا ملا بھائی. ایک بات میں آپ سے پوچھتا ہوں ایمانداری سے بتاؤ پیسے والا بنانے امیر بنانے کی چکر میں کوئی بھی آدمی اپنے اس کے بیٹے کو گھر والوں سے توڑ دے ماں باپ سے توڑ دے تو یہ بات مناسب ہے بولو بھائی. اچھا پھر انہیں توڑ دیا نا جی نبی سے توڑ دیا نماز کی چکر میں ٹوپی پہنانے کی چکر میں داڑھی چھڑانے کی چکر میں دین کا کام صحابہ والا کام بولا امت کا مردہ نکال دیا پوری امت کو بانٹ کے رکھ دیا نالائق بے وقوف. جو درگاہوں سے ایمان پھیلا بے وقوف وہ درگاہ کو شرک کا مقام بتا دیے.
جن ولیوں کے صدقے میں آج ہم کلمہ پڑھ کے بیٹھے ہیں، جن ولیوں کے صدقے میں آج اتنا بڑا مسلمان نائے گاؤں کے اندر، آکولا کے اندر، مہاراشٹرا کے اندر اس عظیم اجتماع کو سماعت کر رہا ہے، اے مسلمانوں سنو، تم آج جو مسلمان ہو، تم نے نبی کو دیکھ کے کلمہ نہیں پڑھا، تم نے صحابہ سے مل کے کلمہ نہیں پڑھا، تم نے اہل بیت کو ملاقات کر کے کلمہ نہیں پڑھا۔ ارے تم تو امام اعظم سے بھی نہیں ملے، امام شافعی سے بھی نہیں ملے، امام مالک سے بھی نہیں ملے، امام حنبل سے بھی نہیں ملے، امام بخاری سے بھی نہیں ملے، امام نسائی سے نہیں ملے، امام ترمذی سے نہیں ملے، امام ابن ماجہ سے نہیں ملے، مگر اے ہندوستان کے مسلمانوں سن لو، تم نے نہ نبی کو دیکھ کے کلمہ پڑھا، نہ صحابہ کو دیکھ کے کلمہ پڑھا، نہ تابعی کو دیکھ کے کلمہ پڑھا، ارے تم نے کلمہ پڑھا ہے تو اجمیر والے آقا سرکار معین الدین چشتی کو دیکھ کے تم نے کلمہ پڑھا۔ تم نے کلمہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی کو دیکھ کے پڑھا ہے، تم نے کلمہ قطب الدین بختیار کاکی سے مل کے پڑھا ہے، تم نے کلمہ نصیر الدین چراغ دہلوی سے مل کے کلمہ پڑھا ہے، صابر پیا کلیری سے مل کے کلمہ پڑھا ہے، تمہارے باپ داداؤں نے مخدوم ماہیمی سے ملا تو کلمہ پڑھ لیا، بندہ نواز کیسو دراز سے ملا تو کلمہ پڑھ لیا، ارے تمہیں کلمہ کسی اور نے نہیں، تمہیں مدینے والے مصطفیٰ سے ان اولیاء اللہ نے جوڑا، اور تم نے آج نعوذ باللہ ان کو شرک کا اڈا بنا دیا، تم نے ان کی بارگاہوں کو بدنام کر دیا۔ یہ کہاں کی مسلمانیت ہے رے بھائی؟ یہ کون سکھائے رے ہولے؟ یہ کہاں کا دین ہے رے پاگل؟ یہ کون سی مسلمانیت ہے کہ نبی اور نبی کی امت کے اولیاء سے غداری کرنا؟ یہ کون سا دین بن گیا بھائی؟ ایک بات سن لو مسلمانوں، ہر نبی آئے دنیا کے اندر، سب والوں کی جلدی جلدی گھانٹا بھاگ رہا، اس کو روک دو مائک۔ ہر نبی آئے دنیا کے اندر تشریف لائے، اللہ نے ہر رسول کو امت دی، کتاب دیا، شریعت دی، قانون دیا، اصول دیا، طریقہ دیا، کلمہ دیا، عبادت دی، ہر رسول اپنی امت کے درمیان میں لاتے گئے، جو جو اللہ نے دیا وہ ساری چیزیں امت کو دیتے چلے گئے۔ توریت بھی آئی، زبور بھی آئی، انجیل بھی آئی، صحیفہ سلیمانی بھی آئے، صحیفہ ابراہیم بھی آئے، صحیفے بھی آئے، کتابیں بھی آئی، لیکن جب نبی دنیا سے پردہ فرماتے ان کے ساتھ ان کا قانون ختم، ختم، ان کی بات ختم، ان کا طریقہ ختم، ان کے اصول ختم، ان کا لایا ہوا کردار اور ان کا لایا ہوا دین ختم۔ حضرت موسیٰ دنیا سے تشریف لے گئے، چند ہی سالوں کے اندر ان کی امت نے خود کتاب میں تحریفات۔ حضرت عیسیٰ دنیا سے تشریف لے گئے، حضرت عیسیٰ کا کلمہ تک لوگوں نے مٹا دیا، اس کے اندر تحریفات، اس کے اندر اضافہ کرنے لگے، حضرت عیسیٰ کا لایا ہوا دین مٹا دیا، اپنے اپنے لوگوں کو پکڑ پکڑ کے دین کے اندر نئے ایکسٹرا فٹنگ اور ایڈنگ کرنے لگے، دین ختم ہو گیا۔ مگر سنو اے نائی گاؤں کے مسلمانوں، اے آکولا مہاراشٹرا کے مسلمانوں سنو، پیارے مصطفیٰ دنیا میں تشریف لائے، حضور کلمہ بھی لے آئے، قرآن بھی لے آئے، اسلام بھی لے آئے، کتاب بھی لے آئے، اصول لے آئے، قانون لے آئے، دین لے آئے، سب کچھ لائے۔ آج 1400 سال ہو گئے، نہ نبی کا دین مٹا، نہ نبی کا قانون مٹا، نہ نبی کی کتاب مٹی، نہ نبی کا لایا ہوا کوئی ایک عمل مٹا، نہ نبی کی سنت مٹی، نہ نبی کا کلمہ مٹا،
نہ نبی کا ذکر مٹا، نہ نبی کی لائی ہوئی عبادت مٹی، سب کی سب جیسے مصطفیٰ لائے تھے آج 1400 سال کے بعد بھی وہ صحت و سلامتی کے ساتھ منبر و مینار بن کر کھڑے ہوئے ہیں، کچھ نہیں مٹا۔ تو سب نے پلٹ کے پوچھا، سب پیغمبر آئے، سب لائے، مٹ گیا، مصطفیٰ آئے، جو لائے نہیں مٹا، بات کیا ہے؟ تو سب نے جواب دیا، سارے پیغمبر سب کچھ تو لائے تھے مگر دین بچانے والا حسین اپنے ساتھ نہیں لائے تھے۔ پیغمبر تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت حسین، عظمت حسین، مسلک اعلیٰ حضرت۔ سب پیغمبر سب کچھ تو لائے تھے مگر دین کو زندہ کرنے والا محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی اپنے ساتھ نہیں لائے تھے۔ سب پیغمبر سب کچھ لائے تھے، دین کی مدد کرنے والا معین الدین اپنے ساتھ نہیں لائے۔ میرے مصطفیٰ آئے ہیں تو دین کو بچانے والا حسین بھی لائے ہیں، دین کو سنبھالنے والا حسین بھی لائے ہیں، دین کو زندہ کرنے والا قادر جیلانی بھی لائے ہیں، دین کو عام کرنے والا معین الدین بھی لائے ہیں، اور دین کو سوار کے خوبصورت مسلمانوں اللہ کا واسطہ سمجھو بات کو۔ کیا ہوا بیٹے بابو؟ ارے خطرناک ہے بھائی، بیٹھ جا میرے پیارے، اتنا جلدی نہ، حضرت کو جگہ دے دو، جا رہی، اچھا بیٹھ۔ مسئلے کو سمجھو مسلمانوں، دین سمجھداری کا نام ہے، ہلڑ بازی کا نام دین نہیں ہے، جذبات کا نام دین نہیں ہے، دین یہ مولویوں کے ٹھیکیداری پہ ٹکا ہوا نہیں ہے۔ اللہ کی قسم دین میں تو ہمارے بزرگوں کی قربانیاں لگی ہوئی ہے، ہمارے بزرگوں کے ایثار لگے ہوئے ہیں، ہمارے بزرگوں نے اس دین کو بڑی مشقتوں سے سجایا ہے۔ ان کے باتوں میں آ کے ان کے پیچھے نہیں جانا میرے بھائی، یہ سب بیکار لوگ آئے، بیکار لوگ آئے، ان کے باتوں میں جا کے اپنی آخرت کو برباد، زور سے بولو، نہیں کرنا، اپنی آخرت کو برباد نہیں کرنا ان کے باتوں میں آ کے، یہ وہ ڈینجر لوگ ہیں۔ ہاں میرے بھائی ڈینجر ہیں لوگ، اور خود ان لوگوں جو رستے پہ چل رہے نا، ان کے باپ دادا خود وہ رستے پہ نہیں تھے، ان کے باپ دادا خود جو ہے یا نبی سلام علیکہ، پورا نہ پڑھو جلسہ ختم ہو رہا ہے، ان کے باپ دادا خود یا نبی سلام علیکہ بولے، انہیں پیدا نہیں ہوا تو صحیح بول رہا ہوں میں آپ کو، قسم کھا کے بول رہا ہوں، انہیں پیدا نہیں ہو رہا تھا چچورا ہے جو آج میرے نبی کے علم غیب کا انکار کر رہا ہے، یہ چچورا پیدا نہیں ہو رہا تو اس کی دادی جا کے درگاہ میں بیٹھ کے منتیں کرے تو پیدا ہوا تو ہے نہیں، اور آج آ کے نعرہ اللہ کے رسول کو پیٹ کے پیچھے ڈارلنگ تے کو بہت معلوم چچورے، نبی کو علم غیب نہیں ہے تو تیرے کو کیسی علم ہو گیا رے؟ تیرے تیرے پیٹ کی خبر نہیں ہے، تیرے گھر کی خبر نہیں ہے، تیرے نبی کی خبر ہو گئی، نبی کو علم غیب نہیں ہے۔ وہ دیڑھ چار پٹھے ایک سے بڑھ کے خطرناک قوم، خدا کی قسم یہ کسی مسلمان کی بولی نہیں ہو سکتی مسلمانوں، یہ کسی مومن کی بولی نہیں ہو سکتی مسلمان، یہ ایمان والے کی بولی نہیں ہو سکتی مسلمانوں۔ اللہ کی قسم اللہ نے نہیں کہا حضور کو علم غیب نہیں ہے، کسی نے نہیں کہا میرے بھائی، کسی نے نہیں کہا حضور، اللہ کی قسم کسی نے نہیں کہا، کسی نے نہیں کہا اللہ کی قسم جو حضور کو پیٹ کے پیچھے کی خبر نہیں ہے، کسی صحابی نے نہیں کہا اللہ کی قسم۔ یہ آئے ہوئے چنڈی چور مولویوں کا ہے، روٹیوں پھینکنے کے لیے، اپنی جورو بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے انگریزوں کے ہاتھ پہ غلام بن کے بک گئے، یہ ان کا عقیدہ ہے مسلمان۔
تم ان کی باتوں میں آگے اپنی آخرت کو خراب مت کرو، اپنے ایمان کو تباہ و ہلاک و برباد مت کرو مسلمان۔ مرنے کے بعد حضور کو منہ دکھانا ہے نہیں۔ خبر میں پوچھا جائے گا ما كنت تقول في هذا الرجل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ خبر کا آخری سوال ہے، تیسرا سوال۔ ما كنت تقول کیا کہتا تھا، اب کیا کہتا ہے نہیں، خبر میں آئے بات کیا کہتا ہے نہیں، یہ تو وہ ہے، وہاں تو جلوہ سامنے ہوں گا، وہاں تو گنگے بھی بول پڑیں گے جلوہ دیکھ کے۔ کیا کہتا ہے نہیں، ارے یہ وہ جلوہ ہے، اس کو دیکھ کے حضرت عمر نہیں ٹھہر سکے، کلمہ پڑھ کے داخل ہو گئے، یہ وہ جلوہ ہے جو دیکھ لیتے تھے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے تھے۔ تو اس لیے خبر میں یہ نہیں پوچھیں گے بتا اب ان کے بارے میں کیا کہتا ہے، نہیں، بول کیا کہتا تھا، کیا کہتا تھا، کب، جب 40 دن کے لیے نکلا تھا، کیا کہتا تھا جب جمعہ کے دن میں تیرے منہ کے سامنے تھا، کیا کہتا تھا جب تو شیخ الحدیث بن کے بیٹھا تھا، کیا کہتا تھا جب تیرے ناز میں ٹوپی نہیں پہنتا تھا، بتا کیا کہتا تھا۔ جب انہیں ہاتھ مانگے علم غیب نہیں ہے، اس کے پیچھے کی خبر نہیں ہے، ان کی میلاد نہیں منانا، فاتحہ نہیں دینا، سلام نہیں پڑھنا، انگوٹھے نہیں چومنا، یا رسول اللہ بولنا شرک ہے۔ فرشتے بولیں گے تو اتنا ڈینجر تھا، جس نبی کی عظمت پہ خدا خدا ہو کر 300، جس نبی کی عظمت پر خدا خدا ہو کر 6666 آیتیں اتار رہا ہے، اور جس میں ہر آیت عظمت مصطفیٰ پر نازل ہوا ہے، جس کی تعریف خدائے رب جلال کرے، اور اللہ نے نبیوں کو پیدا کرنے سے پہلے عالم ارواح کے جانے تم، جس خدا خدا ہو کر نبیوں کی ارواح سے وعدہ لے رہا ہے، اور تم ملا اتنا خطرناک تھا، ہماری طرح ہے، ہماری طرح محشر میں نہیں بخشوائیں گے، جنت میں نہیں لے کے جائیں گے، ڈارلنگ کیا پٹائی ہوں گی تمہاری، طبیعت کچھ ہو جائیں گی وہاں، تیسرے حکم تک بلنڈی ونگی پڑتے ہیں۔ حولے باتا مت کر، کوئی بھی نہیں آتے تھے کو بچانے، امیر صاحب نہیں آتے، آتے زور سے بولو، نہیں آتے، کوئی بھی نہیں آتے بیٹے، مت جا ان کے چکر میں، مت جاؤ میرے بابا، سنبھلو، ہم کو پوچھا جائے گا۔ ما كنت تقول في هذا الرجل لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، بتا کیا کہتا تھا اس ذات والا شاہ کے بارے میں جن کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو غلام کہیں گے ہائے 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 ہائے، فرشتوں جن کے بارے میں پوچھ رہے ہو نا، یہ نبی ایسی شان والا ہے، سب سے اعلیٰ و اولا، ہمارا نبی سب سے بالا و والا، ہمارا نبی جن کے تلووں کا دھوبن ہے آب حیا ہے وہ جانے مسیحا، ہمارا نبی سب چمک والے اجروں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا، ہمارا نبی خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ۔
ہم کہیں گے فرشتوں ہائے 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 یہ ہمارے آقا ہیں، یہ حبیب، یہ لکمتی ہیں، مختار کائنات ہے، مالک ہے۔ اے فرشتوں سنو، یہ وہ ہے ایک ایک گناہگار کو محشر میں ہاتھ پکڑ کر جنت میں لے جانا ہے۔ فرشتوں سنو، ان کی شان یہ ہے، انسان نہیں کوئی انسان، وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے ہی نہیں، اور ایمان یہ کہتا میری شان ہے یہ، ہماری جان ہے جان۔ ہاں 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 فرشتوں، ہم تو سما میں خالی ان کا نام سن کے وجد کرتے تھے، ہائے ہائے آج تو ذات جلوہ گر ہوئی ہے، ذرا ٹھہر تو جاؤ، عاشقوں کو رسم عشق نبھانے تو دو، اور جب رسم عشق ادا ہو جائے گی تو کہیں گے اشہدو ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ میرے پیارے بھائیوں، قربان جاؤ عاشقوں، سرکار کے بارے میں پوچھا جائے گا، نہیں پوچھیں گے تیری دکان کا نام کیا تھا، نہیں پوچھیں گے تیرا بینک بیلنس کتنا تھا، کریڈٹ کارڈ کا کتنا بل باقی تھا، یہ سب بات کی باتیں ہیں، کتنوں کو ڈبا کے آیا، یہ سب بات کی باتیں ہیں۔ پہلے پوچھا جائے گا بتا آمینہ کے لال کے بارے میں کیا کہتا تھا، اس لیے یہاں اچھا اچھا بولتے رہو، اچھا اچھا بولو، کیسا بولو ایسا بولو۔ جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کی جب یہ حالت ہے، مختار کا عالم کیا ہوگا۔ ہے ان کے اتنا اثر، جی اٹھتے ہیں مردے بھی سکر، ہے نام میں ان کے اتنا اثر، جی اٹھتے ہیں خود ہی پوچھے بیمار کا عالم کیا ہوگا۔ عاشق بنو یار، اس میں مزہ آئے، رکھو یار، تم رکھو یار، ابھی بیچ میں پورا ہوئے بات بھی اٹھائے ہو۔ عاشق بنو یار، عشق میں مزہ آئے مسلمان۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عجیب دنیا اب تک مجنو کو نہیں بھولی، بھولی بولو مجنو کو بھولی، عاشق تھا انہیں مگر بیکار تھا، کہیں تم لوگ ویسے عاشق بن جائیں گے وہ الگ ٹینشن۔ اجی انہیں دنیا داروں سے عشق کرا تو دنیا اس کو نہیں بھول رہی، تم اللہ اور اس کے رسول سے عشق کرو گے تو دنیا تمہیں کیسے بھولے گی۔ سرکار کے عاشق بنو مسلمانوں، آج دنیا بلال حبشی کو جانتی ہے تو ان کے تقوی کی وجہ سے نہیں، محبت مصطفیٰ کی وجہ سے۔ آج دنیا ابو بکر صدیق کو جانتی ہے تو دنیا نے ان کی صداقت کا جلوہ بعد میں دیکھا، عشق و محبت مصطفیٰ کا جلوہ پہلے دیکھا۔ عاشق بنو یار، عاشق آ جائے ہونا نائی گاؤں اور اکولا کے مسلمانوں، میں کو ہمارے جو ہے اسماعیل شامی صاحب بتائے کہ بہت دور دور سے آئے گا، 150 کلومیٹر 200 کلومیٹر دور سے بھی آئے،
تم جہاں سے بھی آئے ہیں وہ پانی کی ٹانکی کے اوپر بھی بیٹھ گیا ہے. ہوئے ہوئے ہوئے. وہ ٹانکی والا پریشان ہوگا آخر یہ لاری نکالوں پیسہ. ماشاءاللہ ادھر دیکھو وہ چھتوں پہ بیٹھے میں سنبھل کے بیٹھے کود نکو نیچے پلیز. ارے یہ دیکھو پیر چھوڑ کے بیٹھا نیچے. اوپر اٹھا لے گر جائیں گا میرے پیارے. اللہ کے کو سلامت رکھے. ری باپ رے باپ یہ عاشقان عالم ہے. شامی صاحب مجھے بتا رہے تھے کہ نائی گاؤں کی تاریخ کا سب سے بڑا مجموعہ آج آیا ہے. حالانکہ میرے کو آپ یقین نہیں مانیں گے میرے جتنے چاہنے والے ہیں نا اس سے خطرناک میرے حاسدہ ہیں. اور میں آ رہا ہوں بولے تو ان لوگوں کو ابا 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 3 دن سے نیند نہیں آئی ان لوگوں کو. میرے کو پٹھے سمجھ رہے ہیں مطلب ڈارلنگ میری جان تمہارا کو پہچانتا ہوں میں چوٹی سے نہیں پھر رہا ہوں بیٹے. حیدرآباد سے لے کے پورے کے اندر یہ جو آج تم دیکھ رہے ہو نا یہ میرے غوث پاک کا صدقہ ہے. روزانہ یہی ماحول ہے بیٹے. ارے حاسد کان کھول کے سن. یہ بازو والے کو نہیں بول رہا ہوں حاسد ہوں یہ اندر کے پٹھوں کو بول رہا ہوں. ارے بیوقوف تو میرے کو نہیں پہچانا. تو سمجھ رہا ہوں گا کہ یہ جو آئے نا لوگ یہ احمد نقشبندی کو سننے آئے نہیں رہے حولے ان کو غوث اعظم بھیجائے سبحان اللہ. ان کو رسول اللہ بھیجائے سو ہے. یہ اہل بیت کا صدقہ ہے. دیکھ لے آج تیرے نائی گاؤں کے اندر یہ اتنا بڑا ہزاروں کا مجموعہ ہے. آج نائی گاؤں میں احمد نقشبندی نہیں آیا. آج نائی گاؤں کے اندر غوث اعظم کا فیضان آیا ہے. آج نائی گاؤں کے اندر اہل بیت کا صدقہ آیا ہے. آج نائی گاؤں کے اندر رسول اللہ کی نظر کرم آئی ہے. تکبیر نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت فیضان غوث اعظم فیضان غوث اعظم. میں اپنے لوگوں پہ بیٹنگ نہیں کرتا. میرے کو ضرورت نہیں ہے. تو کر لے پٹھے. تو کیا کرتا کر سب بیکار ہے. تو کچھ بھی نہیں کر سکتا. نہ تو مدرسہ چلا سکتا نہ تو تحریک چلا سکتا نہ تو تقریر کر سکتا نہ تو لوگوں کو قوم کی ہدایت کا کام کر سکتا نہ تو جو ہے اہل سنت کی خدمت کچھ بھی نہیں کر سکتا. یہ انگلی کر سکتا. ڈارلنگ وہ انگلی سنبھال کے رکھ لے کہیں سڑ جائیں گی تیری. سنبھال کے رکھ لے میرے پیارے. سڑ جائیں گی. ارے ہولے ہماری نظر آقاؤں پہ ہے. تیرے جیسے چوروں کو دیکھنے کی فرصت ہی نہیں ہے ہماری. تو صدقے کا کھانے والا تو چندے کا کھانے والا تو فکرے کا کھانے والا نہیں. ہم غوث کا صدقہ کھانے والے ہیں. ہم اہل بیت کا اتارا کھانے والے ہیں. رسول اللہ کی نالین کا دھوبن پینے والے ہیں. مفتی اعظم برات زندہ باد. مفتی اعظم برات زندہ باد. زندہ باد. ابرو اہل سنت زندہ باد. خلیفہ مفتی اعظم زندہ باد. اللہ محمد نقشبندی صاحب قبلہ زندہ باد. آئے گاؤں کے غیور سنی مسلمان زندہ باد. اب جان دو بھائی یہ سب بیکار باتیں چھوڑ دو. یہ اندر کے جھگڑے کون لڑ لیتے بیٹھی نا بھائی. اپنے کو آقا کی امت کو آقا کی بات سنا. آپ آئیں گے نا انشاءاللہ سرکار کی محبت میں انشاءاللہ. بس اب آخری بات صرف 20 منٹ کے اندر انشاءاللہ ختم کرتے ہیں. ارے یارو تم لوگ خالی میرے پیچھے گئے گے پھرا رہے جلدی پھرا رہے بھائی. کیا لے کے بیٹھے مودی کے جیسا میرے سامنے پھرا یار. عاشقان رسول بکر ہاتھ اٹھا دو پیارے. ہاتھ اٹھا دو ذرا. دیکھو معلوم ہونا جنتیاں کتنے ہیں. ارے ہاتھ اٹھا بولے پروگرام میں فوٹو ہے. ذرا اوپر والوں کو بھی بتا بیٹے. وہ اوپر والے دیکھو کیسے یار. سبحان اللہ. سنو میرے بچوں
اے میرے آقا کے غلاموں سنو، اب بالکل جنت میں جانا ہے نا سب کو پکا؟ سبحان اللہ. اب ذرا ایمانداری سے بتاؤ فجر کتنے لوگ پڑھے؟ صحیح ہاتھ اٹھانا بھیا. خوب. ظہر کتنے پڑھے؟ عصر کتنے؟ پورے 5 وقت کتنے پڑھے؟ اور یہ سنی مسلمان غفلت میں پڑا ہوا ہے، میں نماز نہیں پڑھا ابھی تو جنت میں جاتا ہوں. آج کے جلسے میں یہ غلط فہمی ختم کر دیں گے انشاءاللہ. یہ سنیوں کو کیا ہوا، ایک جو ہے غلط فہمی بہت خطرناک طریقے سے سنیوں کے بیچ میں بیٹھ گئی. یہ کئی کو بیٹھی بولے تو ہمارے پاس تقریروں میں کیا ہوتا، حضور کی شفاعت کا ذکر ہوتا، بزرگوں کی عظمتوں اور رفعتوں کا ذکر ہوتا، تو ان کی رفعتوں میں سے کچھ باتیں محشر سے متعلق، خبر سے متعلق ان کی کچھ رفعتیں ہیں. جب وہ سناتے تو ہمارے سنی غلط فہمی میں مبتلا، اوفو رسول اللہ جب پوری امت کی بخشش کرائیں گے تو اس میں بھی ہوئی، کیونکہ میرے کو اتنا ٹینشن لینے کی ضرورت کیا ہے، مولانا پیچھے کہیں کو پڑھا نماز. دیکھو بھائی، شفاعت کرانا حضور کا کام ہے اور حضور کو خوش کرنا امت کا کام ہے. نہیں، اللہ کو خوش کرنا امت کا کام ہے، بندوں کا کام ہے نہیں ہے؟ بولو. حضور شفاعت کرائیں گے، اللہ کی قسم کرائیں گے، اللہ کی عزت و جلال کی قسم حضور شفاعت کرائیں گے، مگر حضور شفاعت کرائیں گے بول کے آپ نہیں چھوڑ سکتے مسلمان. میں آپ کو ایک مثال دے کے بات پوری سمجھا دیتا ہوں، بات ختم کر دیتا ہوں. میں حیدرآباد سے ایک ٹیوب لے کے آیا، میرے بیگ میں رکھی ہوئی ہے. وہ ٹیوب کا کام کیا ہے معلوم ہے؟ آگ میں آج دیکھو روزانہ لگاتے تو 20-21 دن میں پورے چھالے ختم ہو جاتے. میں وہ ٹیوب دے رہا ہوں، آگ میں ہاتھ کون کون ڈالتا بولو؟ ٹیوب کے بھروسے پہ، دوا کے بھروسے پہ آپ آگ میں ہاتھ نہیں ڈالتے. بولو نا. ٹیوب کے بھروسے پہ آگ، ٹیوب کے اور دوا کے بھروسے پہ آپ آگ میں ہاتھ، تو دوا کے بھروسے پہ جب آپ آگ میں ہاتھ نہیں ڈال سکتے نا، ایسے ہی حضور تو شفاعت کرائیں گے مگر آپ اپنے آپ کو دوزخ میں نہیں ڈال سکتے. آپ کا کام کیا ہے؟ آقا علیہ السلام فرمائے قرۃ عینی فی الصلاۃ، میرے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. آپ ادھر نماز پڑھیں گے تو سرکار کو خوشی ہوتی رہے گی. نماز کا تعلق آپ کی دنیا سے بھی ہے، آپ کی آخرت سے بھی ہے. ہم لوگ نماز ہی نہیں پڑھ رہے، نماز تو دور کی بات ہے. کئی ایسے مسلمان ہیں خطرناک یہیں بیٹھے ہوئے پڑھتے، آ جائے اور لوگ احمد نقشبندی صاحب آ رہے بول کے، جمعہ کو آیا تو پٹھا، پھر جمعے کو جاتا اور پھر صرف 2 رکعت پڑھتا، پھر اس کے بعد ہاتھ اٹھا نقشبندی صاحب نے جنت میں جانا ہے. نقشبندی صاحب کی ابا کی ہے جنت کو لے کے جانا. ایسا نہیں ہوتا میرے بھائی، یہ غلط فہمی ہے ہماری. مسلمانوں اللہ کا واسطہ آپ سمجھو میری بات کو، نماز چھوڑ کے کوئی جنت میں نہیں جا سکتا. اور ہمارے کو بعض علماء اکرام کیا کرے، ہمارے ایسے کرسیوں پہ بیٹھ کے، میری جگہ بیٹھا ہوں میں ایسی بیٹھ کے کیا بولے، اے سنی جنتی مسلمانوں، بولتے سنی ایسا کھل گیا. مولانا بول دیے سنی جنتی، میں سنی ہوں، جنتی ہوں، نہ ایسا ہوتا سنی ہوں، جنتی ہوں. جبکہ انہیں جلسے میں جو روک مار کے آ کے بیٹھا تھا. یہ ہم آپ کو بھان کا کیپسل کھلا کے چھوڑ دیے، سنی بولے تو جنتی. پٹھا سنبھلنے کو تیاری سے نہیں. اللہ کا واسطہ مسلمانوں خبردار یاد رکھ لو، نماز چھوڑ کے کوئی جنتی نہیں ہو سکتا مسلمان. نماز میرے آقا کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز مومن کی معراج ہے، نماز اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، نماز خبر و محشر، نماز ہر چھوٹے بڑے گناہوں کی معافی کا سبب ہے. اجی مسلمانوں عاشقوں، بس اتنی بات اللہ کہہ رہا ہے، اللہ نے اپنے حبیب سے کہا، حبیب پاک نے ہم سے کہا کیا؟
حضور فرماتے ہیں فجر کی نماز کوئی بندہ پڑھ لیا نا، ظہر کی نماز تک اللہ تعالی خود اس بندے کی حفاظت کرنا۔ اللہ جس کی حفاظت کرے، کون سی ماں ہے جو ایسا بیٹا جنے اس کو تکلیف دے؟ اللہ جس کی حفاظت کرے۔ ارے مسلمانوں، اگر ہم نماز پڑھ لیے تو اللہ کی نظر میں رہتے، اللہ کے حفظ و امان میں رہتے۔ ارے تو ٹھہر جا رہے بھائی، اس کو اچھا کرا لایا پکڑنے کے بیٹھا۔ سنو مسلمانوں سنو، ارے انہیں جوش میں آ جا رہا نہیں، حالانکہ بچے مجموعے کو دیکھ کے روتے نا، یہ سرکار کے ذکر کی برکت ہے، جوش میں آ جا رہا۔ سنو سنو سنو، دیکھو اللہ کی حفظ و امان میں، ظہر پڑھے تو اثر تک اللہ کی حفاظت میں، اثر پڑھے تو مغرب تک اللہ کی حفاظت میں، مغرب پڑھے تو عشاء تک اللہ کی حفاظت میں۔ اللہ، میں ایک لاری والے کو دیکھا، مہاراشٹر کا تھا، لاری کے نیچے اتنا بڑا ایک کالا دھاگا، ادھر مرچی، ادھر لیمبو، ادھر ناریل، ادھر کیا کہتے لگا کے لاڑی کے مڑگاٹ کو بن کے جا رہا، انہیں یوں 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 ہل رہا نیچے۔ میں رکا، ارے رک رک اولے ذرا رک، یہ کیا ہے لاڑی کے نیچے؟ مولانا میری لاڑی کی حفاظت کے لیے۔ ارے میں بولا چچورے، تیری 5 ٹن کی لاڑی کی حفاظت ایک نیمبو کر رہا ہے۔ ارے بولا دیوانے، لیمبو تیری حفاظت کرتا بول کے کہیں بھی لکھا ہوا نہیں ہے رے، مگر حدیث میں لکھا ہوا ہے تو نماز پڑھ لیا اللہ تیری حفاظت کرنے والا۔ نماز پڑھنے والے کو لیمبو کی ضرورت نہیں ہے، نماز پڑھنے والے کو ناریل کی ضرورت نہیں ہے، نماز پڑھنے والے کو چوڑیوں کی، کانٹیوں کی، تعویذوں کی، گنڈوں کی، پلیتوں کی خدا کی قسم ضرورت نہیں ہے مسلمانوں۔ نماز سب سے بڑی تعویذ ہے، نماز سب سے بڑا عمل ہے۔ میری مائیں ہوں گی تو سن لو، جس گھر میں نماز نہیں ہوتی وہ نہ گھر قبرستان ہے، قبرستان کی نماز پڑھنے والے کو کہیں پہ جا کے صاحب تو صاحب پلیز صاحب میرے کیس ہٹا دو صاحب، چیزیں لٹاما کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نماز پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ ہمیشہ سرفراز، بلند درجے کا، عزت والا، عظمت والا کر کے رکھتا ہے۔ یہ ہمارے اتنے علماء اکرام ہے نہیں، علماء ہمارے اتنے ہیں نہیں، تم یہ علماء نہیں، یہ تو خیر 100-150 ہے، تم پورے علماء کے بارے میں سن لو، کوئی عالم کینسر ہوتے نہیں مرتا، گردے سڑ کے نہیں مرتا، راستے میں حادثات ہوتے نہیں مرتا، کوئی بھی عالم ایسا ہو کہ سڑ کے گل کے پھڑ کے تڑ کے نہیں مرتا، شان سے مرتے علماء اکرام۔ منصابوں کے بچے بھی کوئی سے ایسے خطرناک کام نہیں کرتے، ایسے کام نہیں ہوتے منصابوں کے بچے بھی شریف، بیگماں بھی شریف، ہم لوگ پورے شریف لوگ ہیں، ایک بیوی پہ 6 لوگ، تم لوگ 3 بھی کر لیا تو سکون ہی نہیں مل رہا، چوتھی کہاں ملتی بلکہ۔ ہاں بھائی، ہماری زندگی میں سکون خدا کی قسم کہیں کو ہے بولے، حالانکہ منصابوں کی تنخواہ 8,000 10,000 12,000 15,000، وہ بعض لوگ اب 2 لاکھ کما رہے، مہینے کو 5 لاکھ کما رہا، 3 لاکھ کما رہا، 2 لاکھ کما رہا، اور ایمان سب کو لگتا کہ ابے تو 3 لاکھ کمانے والا 10,000 والا تیرے لیے کیا دعا کریں گا رے؟ ہولے 3 لاکھ کما لیا، آتما کو شانتی نہیں ہے، من کو سکون نہیں ہے، دل کو قرار نہیں ہے، راتوں میں نیند نہیں ہے، دل میں چین نہیں ہے، پوچھے مولانا آخر چکر کیا ہے؟ ارے بات اتنی ہے کہ 10,000 3 لاکھ کا جھگڑا نہیں، یہ نماز پڑھنے اور نماز نہیں پڑھنے کا جھگڑا، نماز نیند عطا کر دیتی ہے، نماز سے راحت ملتی ہے، راحت، سجدے میں جا کے سر رکھے تو بی پی نارمل،
वजू करते गए तो शुगर नॉर्मल, जिक्र करते गए तो दिल नॉर्मल। हाँ, इसलिए मुसाफिरों को हार्ट अटैक नहीं आता 70 साल नमाज नहीं पढ़ रहे तो नमाज पढ़ो, नमाज की पाबंदी करो मुसलमानों। अल्लाह की कसम नमाज पढ़ लो, बीमारियों से महफूज, बलाओं से महफूज, आफात से महफूज बन जाओ। पढ़ेंगे ना नमाज, पक्का वादा। और घर में शर्त लगा दो, बेगम अगर तुम तुम्हारे हाथ का खाना नहीं खाऊंगा। 1-2 दिन टेंशन चलती, तीसरे दिन से बेगम सरेंडर। कानून बनाओ भाई, घरों में उसूल बनाओ, ऐसा रहो। इसमें 45 साल की उम्र में, 40 साल की उम्र में, 32 साल की उम्र में, 35 साल की उम्र में कौन कौन मरना चाह रहे हैं? हाथ उठाओ। वाह, हाथ उठाने डर हो रहा, उठाते कि कहा चले जाओ। मुझको 80 साल रहना है, 80 साल रहना है ना, 80 साल रहना है ना। आज कसम खा के उठो, आज के बाद जर्दा नहीं खाओगे, आज के बाद गुटखा नहीं खाओगे, आज के बाद सिगरेट नहीं पियोगे, आज के बाद शराब को हाथ नहीं लगाओगे, आज के बाद ड्रग्स को, गांजे को हाथ नहीं लगाओगे, आज के बाद अफीम को, चरस को, गोलियों को, वो टॉनिक जो मारने से नशा आता है उसको हाथ नहीं लगाओगे मुसलमानों। मैं परसों एक जलसे में था रायचूर कर्नाटका में 4 दिन पहले। वहां मेरी माँ और बहनों को कसम खिला, बहुत औरतें थी वहां, कसम खिला। क्या कसम खिला बोलू? मैं बोला है मेरी माँ, आज तुम कसम खा के उठो। जो आदमी, अरे भाई कुछ सुनना रे, बड़े तेरे बारे में बोलो सुन। मैं बोला मेरी माँ और बहनों तुम कसम खाओ। क्या कसम खाओ? कि आज के बाद जो बच्चा सिगरेट पीता, गुटखे खाता, जर्दे खाता, तुम उसको बच्ची नहीं देंगे, उसको बच्ची नहीं देना। उसको जर्दी, ये पूरी दुनिया में, हिंदुस्तान में जर्दा अलग है, महाराष्ट्र में अलग है। पैकेट के अंदर दाल राख घसरा 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 बना के और पट्ठा लेके इतना दाल के मेरे को पूछा, मौलाना आपकी तबीयत ठीक है? अरे वो बोला, अरे वो चिचोरे, तू पूछने से पहले ठीक थी, तू पूछ के खराब कर दिया। मुंह नहीं खुल रहा पट्टे का, ऐसा पट्टे सेट करके अंदर डाल रहा, खाना नहीं आ रहा। मैं औरतों को पूछा, मेरी माँ और बहनों तुम बोलो नहीं देंगे। औरतों बोले नहीं देंगे, मगर ये भी पूछ लो कहीं को नहीं देंगे। कहीं को नहीं देना बच्ची, जर्दा खाने वालों को, गुटखा खाने वालों को, सिगरेट पीने वालों को कहीं को नहीं देना। इसलिए नहीं देना, उन्हें जल्दी मरने वाला है उन्हें। रियल बोल रहा हूं, तुम जर्दा नहीं खा रहे मेरे भाई, वो केमिकल है, केमिकल दे रहा, तुम्हारे लंग्स खराब कर दे रहा, तुम्हारी किडनी खराब, तुम्हारा हार्ट खराब कर दे रहा, तुम्हारा लीवर खराब कर दे रहा, उसको तबाह करके रख दे रहा उन्हें। ये जर्दा खाने वालों के हाथ में फर्स्ट पे से नीचे कूद जाता हो नहीं। अगर ये ग्राउंड है ना, ये जो लाई गांव का इतना बड़ा ग्राउंड है, ये ग्राउंड में जर्दा खाने वाले को बोले 3 राउंड मार रहे बोले तो दूसरी राउंड में हार्ट अटैक होकर मर जाता हो। नहीं भाग सकता अंदर से पूरा बोले नहीं भाग सकता मेरे भाई, अंदर से पूरे उसके ऑर्गन्स कमजोर 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 हो गए। अल्लाह की कसम कह रहा हूं मुसलमानों, हमने 35 साल की उम्र के जनाजे देखे। मैं देखा हूं मेरे भाई, 32 साल की उम्र के जनाजे देखा, सिर्फ ये गुटखा और सिगरेटों की वजह से, ये जर्दों की वजह से। हर बॉडी इसको बर्दाश्त नहीं करती मेरे भाई। हमारे बेवकूफ बच्चे खाते जा रहे, खाते जा रहे, खाते जा रहे। अरे सामने वाले भैया जरा बैठ जाओ ना प्लीज, बेटे बिठा दो, उनको गोद में उठा के लेके जाओ। समझो मेरे भाई,
اللہ کا واسطہ مسلمانوں، میں ایک بات آپ کو سنا رہا ہوں، آپ کو ایک بات سنا رہا ہوں. میں چھتیس گڑھ میں جب بھی جلسے کے لیے جاتا تو میرے ایک بیچارہ ناخواں بے انتہا چاہنے والا، اس کو جلسے میں اس کو بلاؤ نہ کو بلاؤ، پوسٹر میں نام ڈالو نہ کو ڈالو، نقشبندی صاحب آ رہے بولے تو بیچارہ آ جاتا نعت پڑھنے کا. حضرت میں سنا کے رہتا ہوں بولتے نہیں بھی دیے چانس تو ٹھہر کے ہاتھ بتا تھا، ارے بیٹے تم تو آ کے ٹھہر کے نعت پڑھتا، ایک تو بھی پڑھتا سناتا. بیچارہ اتنا چاہتا تھا صاحب. میں ایک مہینہ 1.5 مہینے پہلے اس کے علاقے میں گیا، چھتیس گڑھ میں جہاں پہ وہ رہتا تھا. تو میں جا کے اسٹیج پہ بیٹھا ہوں اور میں یاد کر لیتے جا رہا ہوں اس کو ذہن میں. اسٹیج پہ بیٹھ کے دیکھ رہا ہوں کہاں ہے بھائی، نے دکھ رہا ہے کہ اپنا عاشق. تو میں منتظر نے پوچھا کہاں ہے، اور پٹھا ہمارا نعت پڑھنے آ رہا. ارے سرکار آپ کو نہیں معلوم؟ بولا نہیں معلوم. انتقال ہوگا اس کا. کیا عمر صاحب؟ 35 سال، صرف 35 سال. آپ کو اس کی فوٹو بتاؤں گا تو آپ تعجب میں پڑے، اتنا نورانی چہرہ، سنت کے مطابق داڑھی، گورا لہیم شہیم ہٹا کٹا نوجوان، صرف 35 سال کا نوجوان. انتقال ہوگا. 2 چھوٹے چھوٹے بچیاں، 28 سال کی بیچاری بچی بیوہ ہو گئی، اس کے باپ اپنے کندھوں پہ جنازہ لگ گیا، اس کی ماں جو ہے اس کے جنازے کے صدمے سے اب تک نہیں نکلی. بچیاں اسی آپ یقین مانے ایسی کرسی پہ بیٹھا حیبت شروع ہوئی. میں کتنی کی دیر تک سمجھ میں نہیں، کیسا ہوا وہ انتقال، کیا ہوا، ہارٹ اٹیک ہوا، ایکسیڈنٹ ہوا، کیا ہوا؟ نہیں مولانا وہ کھاتا تھا. علاج کرے زبان پہ کم ہو گئی، کلے میں شروع ہوئی اندر سے. پھر علاج کرے یہاں کم ختم ہو گئی، گردن میں شروع ہوئی. لے کے گئے، لے کے جا کے لوگ کینسر ہے بول کے وہ ٹریٹمنٹ دیے، شاٹ دیے، وہ دیے. 15 دن میں وہ دردوں کو برداشت نہیں کرنا، صرف 15 دن کے اندر. مت کھاؤ میرے بھائی، کیا مزہ ہے یار اس کے اندر. چلو بھائی کچھ مزہ ہے بولے تو ایک بات ہے، کوئی اچھی چیز ہے، باڈی کو جو ہے قوت دے رہی بولے تو ایک بات ہے. کئی کے شوق ہیں میرے نوجوانوں، تم کس کی امت ہو یار؟ کیا تمہارے نبی تعلیم لے کے آئے اور تم کیا کر رہے یار؟ تم دنیا میں آ کے سو بیکار جھنڈٹا، رات رات میں بیٹھے ہوئے ہوٹلوں میں بیٹھے ہوئے، رات رات بھر خالی چایاں پی رہے ہیں، چسکے مار رہے ہیں، جھوٹ اس کے خلاف اس کے خلاف، اس کے بارے میں اس کے بارے میں. کیا آخرت کو برباد کر رہے مسلمانوں؟ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کی غیبت کرنا، پیٹھ پیچھے کسی کی برائی کرنا، بد جانور کا گوشت کھانے کے برابر ہے فرمایا. اور رسول اللہ بولے جب تم اس کا نام لو تو کلی کرو، بولے حضور اس کا نام مت لو، بولے یہ جانور کا اتنا بدترین جانور ہے. حضور فرمائے نام مت لو وہ جانور کا. اور پھر حضور فرمانے غیبت کرنا، کسی کے پیٹھ پیچھے اس کی برائی کرنا، وہ جانور کا گوشت کھانے کے برابر ہے فرمایا سرکار. اور ہمارے مسلمانوں کی یہ حالت ہو گئی. اب یہ جا رہے رستے سے جا رہے، جاتے جاتے دیکھے بہترین بلڈنگ بنی ہوئی، 5 منزلہ بلڈنگ ہے. بیچارہ پوری زندگی محنت کرا، مزدوری کرا، وہ کرا، یہ کرا، پاپڑا بیلا، محنت کرا، مشقت اٹھا، 5 منزلہ بلڈنگ بٹھا ٹھہرا کر دیا. 2 مسلمان جا رہے ہیں. ہمارے مسلمانوں کی حالت بول رہا ہوں آپ کو، دونوں مل کے جا رہے ہیں رستے سے، سامنے سے بلڈنگ کے. ایک جن کیا بنا پٹھے، کیا ایلیویشن ہے، کیا بلڈنگ ہے، کیا کنسٹرکشن ہے، کیا پیسہ ہے. دوسرا حرام کا ہے رہے سب. 2 منٹ میں اس کی 60 سال کی زندگی کی محنت کا مردہ نکال دیا. آج اتنا گر گیا مسلمان، کسی کو قبول کرنے تیار نہیں، کسی کو برداشت کرنے تیار نہیں. اب میں اچھی تقریر بھی کر دیا تو کئی لوگوں کے مردے نکل جاتے اس سے. اتنا ارے بے وقوف، اتنا تو سمجھو کسی کے اوپر کوئی فضل کا دروازہ کھلا ہے تو شکر ادا کرو، اللہ اس کے صدقے میں تمہارے اوپر بھی فضل کے دروازے. اللہ اس کو دولت دیا، شکر ادا کرو، اللہ تم کو بھی دولت دیا. اللہ کا وعدہ ہے لَإِن شَكَرْتُمْ تمہاری اور اضافہ کروں. اللہ وعدہ کہہ رہا ہے بھائی، اللہ کا وعدہ ہے اور دوں گا. شکر گزار بنو، شکر گزار مت کرو میرے بھائی. یہ سب چیزاں چھوڑ دو یار. تم مومن ہو یار، کس کے امتی ہو؟ رسول اللہ. بس جنت میں چلے جائیں گے یار. ہمارے سے ناپکاروں بچوں کو کیسا رکھا جائے گا؟ نعوذ باللہ، جو طہارت سے تک نہیں رہ رہے بھائی.
رات ہوئی سو گئے, طہارت ٹوٹ گئی, صبح اٹھے ویسی کاروبار پہ نکل گئے, کالج کو نکل گئے, بزنس کے لیے نکل گئے, کام کاج پہ نکل گئے, آوارہ دوستوں کے ساتھ نکل گئے, جا کے پورا ناپاک, پورا نائے گاؤں, پورا اکولا, مہاراشٹر کے گلیاں کوچے پھر کے آ رہے ناپاکی کی حالت میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جب کوئی مسلمان ناپاک 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 ہو کر ایک قدم زمین پہ ڈالتا ہے تو ایک قدم کے بیچ میں جتنے کنکر آتے ہیں وہ سارے ریت کنکر کے ذرات اس کے لیے موت کی بد دعا کرتے ہیں, اس کے مرنے کی بد دعا کرتے ہیں. اللہ اس کو ہمارے اندر بھیج دے, ہم اس کو دیکھ لیں گے, یہ ناپاک ہم پہ چلتا ہے, ہم اس کو دیکھ لیں گے. بد دعا کرتے ہیں اس کے لیے. مت کرو میرے بھائی, یہ زندگی بیکار ہے یار, یہ کیا زندگی گزارو. ہاتھوں میں چہرہ پہن کے چہرہ فیروزہ پہ ڈال لیا, چین ڈال لیا, نہیں تو گلے میں ڈال لیا, نہیں تو ایسا اکڑ کے چل رہا, گنیا کر لیا, پوری داڑھی بنا لیا. اب کئی داڑیاں کاٹ کے بیٹھے نقشبندی صاحب جنت میں جانا ہے. یزید کے جیسا چہرہ رکھو گے اور جنت کی تمنا کرو گے تو جنت مل جائے گی. داڑھی کاٹنا یہ صرف یزید کا طریقہ ہے, یہ یہودی کا طریقہ ہے, یہ عیسائی کا طریقہ ہے. اللہ کی قسم 1400 سال کی تاریخ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو کسی عاشق رسول نے اپنے سے جدا ہونے نہیں دیا. یہ یزیدیوں کا طریقہ ہے داڑیاں کاٹنا, اور تم داڑھی کاٹ کے تمنا کر رہے ہو میں جنت میں جاؤں گا. تم یزید کے ساتھ, یزید جہاں ہوگا وہاں جاؤ گے. چھوڑ دو میرے بھائی, یہ سب طریقے چھوڑ دو. ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی مت کرو, بدگمانی مت کرو. جنت میں جانا چاہتے ہو تو سوچو جنت کس کی جگہ ہے, جنت میں کون ہوں گے. جنت میں سرکار بندہ نواز جنت میں ہوں گے, سرکار مخدوم ماہی بھی جنت میں ہوں گے, سرکار حاجی علی بابا جنت میں ہوں گے. اے مسلمانوں, سرکار غریب نواز جنت میں ہوں گے, سرکار غوث العظم جنت میں ہوں گے, سرکار امام بخاری جنت میں ہوں گے, سرکار امام اعظم جنت میں ہوں گے, سرکار مولا امام حسن و حسین جنت میں ہوں گے. خلفائے راشدین, عشرہ مبشرہ, اصحاب اکرام, اہل بیت اطہار, ازواج مطہرات, 1 لاکھ اور سارے نبیوں کے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایسے پاک و مقدس و معزز و محترم مقام پر جن کی سے گردوں کی گٹوں کی چہرے پہ داڑھی میں نماز کا نور نہیں دی جائے گی. مسلمانوں غلط فہمی نکال دو اپنی, آج یہ غلط فہمی دور کرو. ایسے لوگوں کے لیے جنت نہیں بنائی گئی. مسلمانوں جنت کا مذاق مت بناؤ. ارے مسلمانوں تمہیں معلوم ہونا چاہیے جنت گناہگاروں, سیاہکاروں, بدکاروں کے رہنے کی جگہ نہیں. اپنے دلوں سے یہ غلط فہمی نکالو. ارے جنت تو وہ جگہ ہے جہاں متقیوں, پرہیزگاروں, عابدوں, زاہدوں, صوفیوں, ولیوں کو بلایا جائے گا, اور اللہ 70,000 پردے ہٹا کر جنتیوں کو اپنا دیدار کرائے گا. اللہ کا دیدار ہوگا جنت میں, اللہ کا دیدار. اللہ اکبر. مسلمان بھائیوں, زنا کر کے جنت کی تمنا کرتے ہو, لا حول ولا قوت الا باللہ. کون بے وقوف ہے جو ہمارے سنیوں کو یہ خوشخبری دے گیا؟ ہاں, بعض نالائق پیر ہے جو کہتے ہیں میں لے کے جاؤں گا جنت میں. حولا ہو گیا, تو کہاں سے لے کے جاتا رہے جنت میں؟ تو جنت میں مریدوں کو نہیں لے کے جاتے, تیرے مرید آتے کو دوزخ میں لے کے چلے آ سکتے. کچورے بنے کے باتاں مت کر. نہیں میرے بھائی نہیں, اللہ کا واسطہ. خالی ہرے پیلے اودے کپڑے نیلے رنگ شملہ جنت نہیں ملتی میرے بھائی. ایسا اگر جنت ملتی ہوتی تو پوروں کو میں شملے بنا کے چھوڑ دیتا نا. جنت شملے بننے سے نہیں ملتی. جنت جو ہے لال پیلے اودے ہرے نیلے کپڑے پہننے سے. یہ غلط فہمی میں تم اللہ کے واسطے سمجھو. جنت میں جانا ہے تو فرائض, واجبات اور نوافل سنتوں کو سختی کے ساتھ پکڑو. رسول اللہ کی سنت کو پکڑو. رسول پاک
अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मन अहब्ब सुन्नती फक़द अहब्बनी वमन अहब्बनी कान मइया फिल जन्नह। रसूल अल्लाह ने फरमाया, जिसने मेरे तरीके से मोहब्बत की, रसूल अल्लाह का तरीका क्या है? पानी पीते वक्त सोचो, खाना खाते वक्त सोचो, रात में सोते वक्त सोचो, बात करते वक्त सोचो, रास्ते में चलते वक्त सोचो, लेन देन करते वक्त सोचो, शादी करते वक्त सोचो, बच्चे पैदा करते वक्त सोचो। रसूल अल्लाह का तरीका क्या है? बस उसी तरीके पे अमल करो। हुजूर फरमाते, मन अहब्ब सुन्नती, जिसने मेरे तरीके से मोहब्बत की, कान मइया फिल, और जो मेरे से मोहब्बत करेगा वो जन्नत में मेरे साथ रहेगा। कोई जन्नत में नहीं जा सकता। कई ऐसे मुसलमान यहां बैठे हुए हैं जिनका अपने बाबा से ताल्लुक खराब है, अपनी अम्मी जान से रिश्ता टूटा हुआ है। ऐसा गुरूर करके पलट जा रहा बाप, ओहो बाप को देख के पलट रहा। अम्मा मैं बात करता जी, मैं तुम्हारे से, तुम मेरे से बात को करो। अल्लाहु अकबर। अगर दुनिया में तुम किसी जहन्नमी को देखना चाहते हो तो उसको देख लो जिसके माँ बाप जिससे नाराज हैं। दुनिया में अगर तुम किसी दोज़खी को देखना चाहते हो तो उसको देख लो जिसके माँ बाप ने उससे चेहरा फेर दिया। माँ बाप को नाराज करके कोई जन्नत में अल्लाह की कसम नहीं जा सकता, नहीं जा सकता, नहीं जा सकता। कोई अगर तुम्हें कह रहा है कि अगर कोई माँ बाप को नाराज करके जन्नत में जा सकता है, अल्लाह की कसम इससे बड़ा झूठा दुनिया में कोई भी नहीं है। इससे बड़ा झूठा दुनिया में कोई नहीं है। इससे बड़ा झूठा दुनिया में कोई नहीं है मुसलमानों। माँ बाप को नाराज करके कोई जन्नत में नहीं जा सकता, क्योंकि ये बात नाईगांव के मैदान में अहमद नक्शबंदी की बात नहीं है। ये अकोला के मुसलमान, महाराष्ट्र के मुसलमानों से मुसलमानों का खिताब नहीं है, अहमद नक्शबंदी का खिताब नहीं है, बल्कि ये खिताब रसूल कायनात का अपनी पूरी उम्मत से है। ये रसूल अल्लाह का खिताब है। क्या फरमाया रसूल अल्लाह ने? हुजूर फरमाते, जिस बेटे से उसका बाप राजी है उस बंदे से उसका रब राजी है, और जिस बेटे से उसका बाप नाराज है उस बंदे से उसका रब नाराज है। मेरी माँ और बहनें भी अगर आई हैं, आइए, सुभान अल्लाह, बहुत आइए। मेरी बहनों से बस एक गुजारिश है, मेरी बहनों, अगर तुम चाहती हो ना कि तुम्हारा शौहर जन्नत में रहे, औरत बहुत रहमदिल रहती, कितना भी शौहर बदमाशी करा तो जान दे, माठी मिला, मरा तो मरा, मगर जन्नत में तो रहेंगे, मेरे साथी जी बोलती। हाँ या जाहिरा है, शौहरा पी के आके मारता, गुस्से में आके मारता, गाली गलौज करता, बीवी की बात करे कि तेरे अम्मा ऐसा बोले, तेरे बाबा ऐसा बोले, तेरे भाई ऐसा बोला, तू ऐसा करी, तू ऐसा करी। जाहिल लोग खिला चिल्लर हरकतें करते बीवियों के साथ। रखो, नौकरानी बना के रखे उसको। पूरे देवरों के कपड़े धोना, जेठों के कपड़े धोना, सास के कपड़े धोना, ससुरे के धोना। फिर ये खतरनाक नौकरानी बना के ना आप बीवी बनाओ, नौकरानी मत बनाओ। सही बोल रहा हूं मैं आपको। अगर किसी की बीवी है घर के पूरे लोगों के कपड़े धो रही ना, उन्हें जन्नती है, जन्नती। लेकिन अगर किसी की बीवी बोली मैं नहीं धोती, बोले तो अल्लाह की कसम कोई मुफ्ती साहब फतवा नहीं दे सकते देवर के कपड़े धोना तेरे ऊपर ना दी, मैं तू धो बोल के नहीं बोल सकते, ऐसा है ही नहीं इस्लाम के अंदर। हम लोग बेजा जुल्म कर रहे हैं औरतों के ऊपर, लाके पूरों के कपड़े धुलाना, 16 आदमी का खाना पकाने लगा ना, पूरे घर को झाड़ू मारना, सब जुल्म है औरत के ऊपर। ये सिर्फ हमारे पास ही चल रहा, मुसलमानों का। औरतों को रिस्पेक्ट करो, उनको इज्जत दो, उनका एहतराम करो, उनकी कदर करो, उनकी इज्जत करो, उनको ज्यादा बोझ मत डालो, उनके ऊपर मत डालो मेरे भाई। अल्लाह कितना रहमान है, कितना रहीम है। देखो, एक माँ है, उसका बच्चा दूध पी रहा, और माँ रोजा रहने से बच्चे के दूध पिलाने में खलल पड़ता है, कमजोरी आ जाती है। अल्लाह कह रहा है मेरी बंदी
تو یہ رمضان کے روزے چھوڑ دے، تیرا بچہ دودھ پینے والا ہے نا، پہلے دودھ پلا لے۔ کیسا رحمان ہے مولا۔ اور پھر کہہ رہا ہے میری بندی جب تیرا بچہ 2 سال کا ہو جائے گا نا تب تو قضا کر لے۔ انہیں خدا ہو کے اپنی